کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہ کالج کے بچوں کو، صرف اللہ سے میرا پڑھائی میں کوئی شوق نہیں تھا اسکول کالج کو، میں نے بڑے اچھے اسکول میں پڑھا، کبھی فیل نہیں ہوا، سینٹرل ماڈل سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج میں ایف ایس سی، اور وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا۔ یعنی میرے استاد بجائے اس کے کہ خوش ہوتے، میری 8ویں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹرل ماڈل پورے اسکول، تو میرے ٹیچر تھے یہاں سے پکڑ کے لیں گے، اوئے تو پڑھتا تھا ہے نہیں، تو سیکنڈ کی میں آ گیا، نقل ماری۔ یہ میری یہ میرا سٹیٹس میرے استادوں کے ہاں یہ تھا۔ میرا طریقہ واردات کیا تھا، تو سے نہیں کرنا۔ اب ہاسٹل لائف تھی، ماں باپ سر پہ نہیں، پیسے بوجھے، جب پیسے ہوتے تھے تو ہم یہ فلیٹیز اور کبھی یہ پی سی اور کبھی انڈس مال روڈ پہ ہوتا تھا، اور جب پیسے ختم ہوتے تو پھر داتا صاحب جا کے سلامی دیتے، چلو یار داتا صاحب سلامی دے، میں جلدی پیسے آ جائے، میں ماں پہ گال دیں۔ تو یہ ہمارے یوں دو چکر لگتے تھے، پیسے کوئی نہیں تو داتا صاحب، پیسے آ گئے تو پی سی، اس وقت یہ انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا۔ تو امتحان والے میں کہہ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو، امتحان صبح کیمسٹری کا ہے، نماز شروع کر دیتا، پیپر قریب آتے، نماز 5 وقت، اللہ اکبر۔ یہ کاروباری نماز تھی، پھر بھی میرا اللہ کیا کرتا تھا، صبح پیپر ہے، یہ کیمسٹری کی کتاب پڑھی ہوئی، یا اللہ میں تو پڑھی ہی کچھ نہیں، مہربانی کرا میں کھولن لگا، جتھو پیپر آمنا نے میں نے وچو کٹ کے دے دے، بسم اللہ۔ یہ واردات میں کوئی 10-15 دفعہ کرتا ہے، کھل گیا صفحہ، 5-10 ادھر پڑھ لیے، 5-10 ادھر پڑھ لیے، حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، یہ کوئی وہ نہیں، بادام کھانے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، بادام کھاؤ حافظہ تیز ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ تو پہلوانوں کا حافظہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، 20 سیر بادام روز کھا جائے، وہ سب سے زیادہ ان کا حافظہ خراب برباد ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ یا اللہ کل دا پیپر وکھا دے، بسم اللہ۔ ہر پیپر میں یہ طریقہ کرتا تھا، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ سے۔ اور ایک ایسا عجیب واقعہ کہ زولوجی کا پریکٹیکل، اور میں وہی خلیفے کا خلیفہ، جمعے کا دن میں کہلا بھی کم بن گئے، میں نے جا کے جمعے کی نماز پڑھی، اور جمعے کی نماز میں دعا کی، یا اللہ ہن میں واپس جاندہ پیا تے میں جا کے نا کتاب سرانے رکھ کے سو جاواں گا، تے تو میں نو خواب سارا پیپر وکھا دے۔ میں نے جمعہ پڑھ اگے بھاویں جمعے دا چیتا ہی ناری ہوندا کہ آج جمعہ ہی آئی تو آ رہے، جمعہ پڑھا، آ کے کتاب رکھی سرانے اور سو گیا۔ یا سویا تو میں نے دیکھا میں وہ پریکٹیکل روم میں ہوں، اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے، وہ ڈسیکشن کے لیے نا، ریبٹ ہوتے تھے، خرگوش ہوتے تھے، یہ کاکرو، پتہ نہیں کتنے کاکروچ مارے ناموں۔ تو میرے سامنے ایک سفید خرگوش آ گیا، اس طرف سے کمرہ کھلا دروازہ، اور ایک شخص آئے، ہاف بازو والی شرٹ، سفید شرٹ سفید پتلون، اور انہوں نے 5 سوال لکھائے، کہا کوئی سے 4 کرو، کوئی سے 4 کرو۔ اس 4 میں ایک وہ ریبٹ بھی شامل تھا۔ میں اسی وقت اٹھا، میری آنکھ کھلی تو مجھے سارے سوال یاد تھے، کیا اس نے کہے، 2-4 دفعہ پڑھے۔ جب میں بیٹھا تو ایک دم خرگوش آنے شروع، میں کہلے بھئی بسم اللہ دی برکت آ گئے، پہلا تھا آ گیا۔ تھوڑے دیر میں نے دیکھا ادھر سے پروفیسر صاحب آیا، اللہ ان کو غری کے رحمت کرے، نام بھول گیا، شکل یاد ہے، وہی ہاف شرٹ سفید پتلون، نے کہا بھئی 2 کم تو ہو گئے، ان ویکھو انہوں پیپر کی ہوندہ۔ انہوں نے جو کوئسچن لکھانے شروع کیے تو ایک میرے خواب سے باہر تھا، باقی 4 میرے خواب کے اندر تھے۔
تو ایک یاد ہے کہ اس ریبٹ کو کھولو اور اس کا ڈائجسٹو سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے. یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرگوش آگے پڑا ہوا تھا، باقی کیا تھے وہ یاد نہیں. سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا. تو مانگو تسی میں کم شروع کر دیا. تھوڑا اشکل تھا، کمپٹیشن ہی بہت ہے. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لا الہ الا اللہ. مانگو تو اللہ سے مانگو، جھولی پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، پکارو تو اللہ کو پکارو. اور ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں قرآن سے. یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندے تمہیں ایک مثال دوں، تمہیں ایک مثال دوں، ذرا غور سے سننا. اللہ کہتا ہے فاستمعوا، ذرا غور سے سننا. کہ کیا؟ کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو نا، ان سے کہو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے. ایک مکھی. کسی اللہ کے سوا کتنی مخلوق ہے، جبریل سے لے کر نیچے انبیاء تک، بلکہ جبریل نیچے ہے، انبیاء اوپر ہیں، رسول اس سے بھی اوپر ہے. لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سب سے کہو ایک مکھی بنا دیں. کوئی مکھی بنا کے دے دے تو پھر بے شک اس سے بھی مانگ لینا، مجھ سے بھی مانگ لینا. نہیں، نہ مکھی بنا سکتے ہیں، نہ مکھی کا چھینا تم اس سے واپس لے سکتے ہو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنْقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. اور مکھی آئی، یہاں بیٹھی، سرنج ڈالی، پانی باہر نکالا. اب میرا اللہ کہتا ہے یہ پانی واپس لا کے دکھا دے. یہ پانی کسی سے کہو یہ پانی واپس لا کے دکھا دے. لا الہ الا اللہ. یہ میں لا الہ الا اللہ کو واضح کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بیس ہے، بنیاد ہے. ہم کسی پتھر کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے، کسی درخت کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے. ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے. ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لا الہ الا اللہ. اس ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں. ہاں، لینے کا راستہ کیا ہے؟ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. لینے کا راستہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. بس محمد ہی بن جا، محمد ہی بن جا. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. ویزا لگوا لو، پاسپورٹ اللہ نے پہلے ہی دے دیا ہے. پاسپورٹ کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، صرف ہمیں ویزا لینا ہے. مرنے سے پہلے محمدی ویزا لینا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں اسی کالج کے بیانوں کے ماحول میں بھی، عام ماحول میں بھی، ہمارے پورے ملک میں نقل لگا کے لوگ پاس ہو جاتے، نقل مارتے ہیں پاس ہو جاتے ہیں. تو ہم تو لے جاتے تھے ایسے چھوٹے چھوٹے بنا کے، پھر نزلہ لگا کے رومال کے اندر ایسے بند کر کے. ایک میرا دوست، میرا کلاس فیلو بھی، روم میٹ بھی مر گیا بیچارہ، جوانی میں مر گیا. وہ اتنا بولا بالا تھا، وہ دیہاتی تھا، بڑے ذمہ دار کا بیٹا. وہ پوری کتاب اٹھا کر نا جیب میں ڈال کے لے. اور اس کی بدنصیبی، سب سے سخت جو تھے ٹیچر عاصم نذیر صاحب، وہ اس کے نگران لگے. اس نے بڑا چولا پہن لیا. اب اس نے یوں جیب میں ڈالا ہوا. اب وہاں تو گھر کے لکھ رہے تھے. اب وہ جب یوں نکالتا نا تو میں ادھر سے دیکھ رہا تھا، تو وہ کتاب اس کے نا یہاں پھنس جاتی، یہاں آگے اس کو یوں کرتا رہتا یہاں تک کہ نذیر صاحب پھر واپس آنا شروع ہوتے. پھر وہ جیب میں ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا. پھر جب وہ جاتے پھر وہ کیوں نکالتا رہتا وہیں آگے اٹک جاتی. جو انہوں نے چولا بڑا پہنا تھا کہ کتاب لک جاؤ، بالکل ہی لک گئی، باہر ہی نہیں نکلی. تو میں کہتا ہوں ارے بھائیو، نقل لگا کے پاس ہوتے ہو، حکومت پاس کر دیتی ہے. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل لگا لو، اللہ پاس کر دے. اللہ کی قسم
اللہ نے ایک روپ پسند کیا، وہ محمد الرسول، صرف کائنات میں ایک حبیب بنایا، صرف ایک، جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے ایسے اس کا حبیب بھی ایک وحدہ لا شریک ہے۔ اللہ کے ہاں اس کی تو فعل آگے لوگوں کو اس کی محبت ملے گی وہ الگ ہے، وہ پھر وہاں کے صدقے میں ہے، اس دروازے سے ملی ہے، ورنہ اللہ نے کائنات جب سے بنائی ہے ایک حبیب بنایا، ایک صرف ایک، محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، یہ رب نے نام دیے اپنے محبوب۔ جیسے ماں بچے سے پیار کرتی ہے تو کبھی کہتی ہے، صرف نام نہیں لیتی کہ میرا طارق جمیل، میرا لڈو، میرا پیڑا، میرا مکھن، پتہ نہیں کی کوئی بڑا شبد بیچاری، وہ خاص طور سے دیہاتی جو ہوتی ہے نا وہ تو بڑے عجیب عجیب ہوتی ہے۔ تو ایک ہماری ماسی وسائی ہوتی تھی مشہانی، وہ اپنے بچوں سے لاڈ کرتی، میں تیرے ٹوٹے کراں، میں تیری کنی چاراں، میں تیری بوٹیاں بناواں۔ یہ دیہاتی ماں کے لاڈ تھے۔ تو لاڈ میں، محبت میں آدمی کئی نام دیتا ہے اپنے محبوب کو۔ تو میری بات کو گھروں میں جا کے ایگزامن کرو کہ ماں صرف نام سے نہیں بلاتی، پتہ نہیں کیا کیا کہتی، پتہ نہیں کیا کیا کہتی۔ یہی کچھ میرے رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے۔ محبت کا اتنا زیادہ پیچھے پریشر ہے کہ صرف محمد سے ادا نہیں ہو رہا، تو محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سب قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیر و نذیرا، مزمل، مدثر، ایھا النبی، ایھا الرسول۔ کیا میرے رب نے اپنے محبوب کو نام دیے ہیں، دیے ہیں، دیے ہیں، اور ہر لفظ میں نیا مطلب پیدا کیا ہے، ہر لفظ میں محبت کی شان چھلکتی ہے کہ میرے رب کو اپنے اس محبوب سے پیار ہے۔ اپنے نام میں نقطہ نہیں لگایا، حبیب کے نام میں نقطہ نہیں، محمد میں نقطہ نہیں، اللہ میں نقطہ نہیں، احمد میں نقطہ نہیں، بغیر نقطے کا اللہ، بغیر نقطے کا محمد، بغیر نقطے کا احمد، پھر اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، ٹوٹل ملتے 12۔ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں۔ سبحان اللہ، کیا تول کے کلمہ بنایا۔ میرے عزیزو، دنیا کو جنت بنانا ہو یا آخرت کی جنت کو لینا ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے ایک بزرگ کہا سکتے تھے، کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے، اللہ کی قسم، کروڑوں دفعہ قسم، ایک ہی راستہ ہے، محمدی بن جاؤ۔ پیسے سے زندگی خوشحال نہیں ہوگی، پیسے سے چیزیں آئیں گی، خوشی نہیں آئے گی، پیسے سے گھر آئیں گے، خوشی نہیں آئے گی، پیسے سے گاڑیاں آ جائیں گی، عزت نہیں ملے گی۔ صرف ایک راستہ ہے اللہ تک، اللہ کو پا لینے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ مبارک زندگی، جو کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، محفوظ ہے۔ اللہ اقبال کی قبر روشن کرے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے، جنت کی چابی میرے نبی کے ہاتھ میں، اللہ کا جھنڈا میرے نبی کے ہاتھ میں، انسانوں کی سرداری میرے نبی کے قدموں کے نیچے، نبیوں کی سرداری میرے نبی کے ہاتھ میں، شفاعت میرے نبی کے ہاتھ میں، پل صراط پر کھڑے ہو کے گزروانا میرے نبی سلم سلم کی پکار فرما رہے ہیں، جنت کا دروازے کا کھلنا میرے نبی کے طفیل، جنت کے دروازے پر پہنچنا میرے نبی کے طفیل، سورے میرے نبی نے فرمایا، سنو، سب سے پہلے قبر سے میں اٹھوں گا، سب سے پہلے اٹھنے والا تمہارا نبی ہے، اللہ کا جھنڈا تمہارے نبی کے ہاتھ میں ہوگا، سارے نبی، سارے انسان تمہارے نبی کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔
میں سب سے آگے چلوں گا، ساری انسانیت میرے پیچھے چلے گی، میں اس دن سفارش کروں گا تو حساب شروع ہوگا، تم نا امید ہوگے میں بشارتیں میں خوشخبریاں دوں گا، تم مایوس ہوگے میں تمہیں امیدیں دلاؤں گا، تم ڈرے ہوگے میں تمہیں حوصلے دوں گا، تم پریشان ہوگے میں تمہیں اطمینان دلاؤں گا، اور جنت کی چابی اللہ نے میرے ہاتھ میں پکڑائی ہے۔ سارے نبیوں پر جنت حرام تھا جب تک تمہارے نبی کا قدم نہ پڑ جائے، ساری امتوں پر جنت حرام ہے جب تک تمہارے نبی کی امت جنت میں نہ چلی جائے۔ دو جہان کی سرداری، فلا وربک، بتا دیں ان کو محمد ہی بن، لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد رسول اللہ ویزا ہے۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، اللہ نے پاسپورٹ مفت میں دے دیا، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے ویزا لگواؤ، مرنے سے پہلے محمد ہی بن کے دکھاؤ، اللہ کو محمد ہی بن کے دکھاؤ۔ پتہ نہیں یہاں نقل لگتی نہیں لگتی، ہمارے پاکستان میں تو نقل مار کے کیسے پاس ہو جاتے ہیں، ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تم بھی وہاں سے آئے لوگ، نقل مار کے پاس ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ ارے بولو تو ہوتے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں اپنے نبی کی نقل اتار لو، اللہ پاس کر دے۔ خالی نقل، صرف نقل، لگے چلو میرے حبیب کی نقل ہے، چل بھائی چل۔ میں کوئٹہ میں تھا جماعت میں، تو ایک آدمی بچے کو لے کر آیا کہ میرا بچہ بہت بیمار، دعا کر دے۔ میں نے کہا کیا بیماری ہے؟ کہ دل میں سوراخ ہے۔ میں نے کہا اس کا تو علاج ہوتا ہے۔ وہ رونے لگا کہ میں غریب آدمی ہوں، 3 لاکھ لگتے ہیں، میں کہاں سے خرچ کروں؟ میں نے بچے کو ایسے دیکھا تو بالکل میرے چھوٹے بچے کا ہم شکل، کوئی 10-12 سال پرانا۔ اب یقین مانے واللہ میں نہیں جانتا کون ہے، کہاں سے ہے، لیکن اس بچے نے میرے دل کو پکڑ لیا کہ وہ مجھے میرا بیٹا نظر آنے لگا۔ تو میرا بھائی کارڈیالوجسٹ ہے، میں نے اس کو وہیں فون ملایا کہ ایک بچہ بھیج رہا ہوں، اس کا ایک پیسہ نہیں لگنا چاہیے، اس کا آپریشن کرو۔ میں نے کہا بھیج دو۔ اس کو کوئٹے سے روانہ کیا لاہور، اس کا آپریشن کروایا، ایک پیسہ اس کا نہیں لگنے دیا، اور اس کو واپس بھی روانہ کیا۔ اب وہ جھولیاں اٹھا اس کا باپ مجھے دعائیں دیتا ہے، مجھے نہیں پتا وہ کون تھے کہاں تھے، صرف اس کی شکل میں مجھے اپنا بیٹا نظر آیا، میری محبت جاگ گئی۔ جب اللہ تمہیں اپنے حبیب کا عکس دیکھے گا تو اس کی محبت نہیں جاگی، وہ نہیں کہے گا میرا حبیب کہ غلام بن کر آ رہا ہے، میرے حبیب کا غلام بن کے آ رہا ہے۔ اور اللہ تو ویسے ہی کریم ہے، اتنا اوکھا حساب اس نے رکھا ہی نہیں۔ ایک بدو آیا کہنے لگا یا رسول اللہ من یحاسب یوم القیامہ، قیامت کے دن حساب کون لے گا؟ آپ نے کہا اللہ۔ کہنے لگا مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، مزے ہو گئے، نجونا ورب الکعبہ، مزے ہو گئے۔ آپ نے کہا کیسے مزے ہو گئے؟ کہن الکریم اذا قدر عفا، مہربان سخی کریم رب جب پکڑے گا تو آپ ہی معاف کر لے گا، جا تینوں کی چھتر مارنے چل جا۔ اوپر اللہ مہربان، نیچے میرا نبی مہربان۔ میرے اللہ کا نام رؤوف الرحیم، میرے نبی کا نام رؤوف الرحیم، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ ہم تو دو مہربانوں کے درمیان ہیں، پر میرے بھائیوں کچھ عدل و انصاف بھی ہوتا ہے، حسین اور یزید میں فرق بھی ہوتا ہے، شمر اور حسین میں فرق بھی ہوتا ہے۔ تم شراب بھی بیچو کو اللہ پہ معاف کرے گا، زنا بھی ہو، شراب بھی ہو، جھوٹ بھی اللہ پہ معاف کرے گا، تو رات کو رونے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے، سچ بولنے والے پر یہ زیادتی نہیں ہے۔ اگر حسین اور یزید نے ایک ہی تخت پہ بیٹھنا ہے، حسین اور شمر نے ایک ہی تھالی میں کھانا ہے، تو یہ کون سی شریعت ہے، کون سا اسلام ہے، کون سی عقل مندی ہے؟ ایک آدمی حلال حرام کے بغیر چلتا ہے، ایک تھونک کے قدم رکھتا ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو جائے۔ ایک کے پاؤں میں گھنگرو بندھا ہوا ہے، ایک کا کوئی بال نہیں دیکھ سکتا، ان دونوں عورتوں میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ایک ماں باپ کے آگے اف نہیں کرتا، ایک ماں باپ کو دھکے دے کر اولڈ ہوم میں پہنچا دیتا ہے، ان میں اللہ فرق نہیں کرے گا۔ ہاں یہ اس کی رحمت ہے کہ ساری زمین گناہوں سے بھر کے ایک دفعہ کہہ دو اللہ معاف کر، سارے ہی معاف کر دے گا، سارے ہی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ، کیا مزے کی بات، کیا مزے کی بات۔ اور اتنی جلدی صلح کرتا ہے کہ نہ ماں کرے گی، نہ بیوی، نہ بچے، نہ بھائی، نہ باپ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بارش نہیں ہو رہی، لوگوں نے کہا جی بارش کی دعا کریں،
انہوں نے لوگوں کو لے کر 2 نفل پڑھے اور دعا کی تو دھوپ اور تیز ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ ہم نے بارش کی دعا کی، آپ نے دھوپ اور تیز کر دی. تو اللہ نے کہا موسیٰ یہ تیری امت میں ایک آدمی کھڑا ہوا ہے، پچھلے 40 سال سے میرا نافرمان ہے، کوئی ایک نیکی اس کی زندگی میں نہیں ہے، جب تک وہ کھڑا ہے نا اس کی نحوست سے بارش نہیں ہو سکتی، وہ نکل جائے گا پھر کروں. موسیٰ علیہ السلام نے اعلان کیا بھائی ایسا ایسا جو بندہ ہے اللہ کے واسطے نکل جاؤ، ساری قوم کو برباد نہ کرو. اس نے یوں دیکھا پھر یوں دیکھا، کوئی اور بھی ہوئے میرے ورگا پلت ہی کوئی نہیں. پھر کہنے لگا لو خرجت ففضحت نفس، اب اگر میں نکلتا ہوں تو ذلیل ہو جاؤں گا. لو مکثت، اور اگر میں کھڑا ہوں تو بارش نہیں ہوگی، سارے لوگ تباہ ہو جائیں گے. تو وہ کہنے لگا یا اللہ اب ذرا غور کریں، اب یہ جو اللہ کو پکار رہا ہے نا اللہ کی محبت میں نہیں، اپنی عزت بچانے کے لیے، اپنی عزت بچانے کے لیے، پھر بھی میرے اللہ نے کیا قدر کی. آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ میرے ساتھ 2 نمبری کے لیے اکرام کر رہا ہے تو آپ اس کا گھر چھوڑ کے بھاگ جاؤ. تو وہ اللہ سے ڈر کے نہیں کر رہا، عزت بچانے کے لیے کر رہا ہے. کہنے لگا اور بات بھی اس نے یہی کہ یا اللہ عصیتک 40 سنۃ فامہلتنی جئتک تائبا فاقبلنی، یا اللہ 40 سال تیری نافرمانی کی تو مجھے چھپاتا رہا، آج میں توبہ کرتا ہوں، میری عزت رکھ لی. ابھی اس کے زبان پہ الفاظ تھے کہ ہوا کا رخ بدل گیا، بادل اٹھے، بارش شروع ہو گئی. تو موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ بندہ تو ایک نہیں نکلا، بارش کیسے ہو گئی؟ تو ہوئے 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 میرے اللہ نے کہا جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی طفیل ہو، اس کے طفیل. یا اللہ یا اللہ، اتنی جلدی بھی کبھی صلح کے بعد دوستی ہوتی؟ صلح کے ماں سے بھی صلح ہو تو دل ٹھیک ہوتے ہوتے وقت لگ جاتا ہے، ماں کا. اور 40 برس کی نافرمانی ایک بول کے بعد یہاں تک دوستی چلی جائے کہ اللہ کہے جس کی وجہ سے روکی تھی اسی کی تو فعل بارش ہو گئی. موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے اللہ وہ کیسے ہو گئی؟ کہ اس نے توبہ کر لی، ہم نے صلح کر لی، کام میں مک گیا. کہ اللہ کون ہے؟ اللہ نے کہا واہ موسیٰ، لوگوں سے کہتا ہوں کسی کی برائی نہ بتاؤ، میں کیسے اپنے بندے کی برائی بتاؤں؟ جب اس نے برائی کی ہوئی تھی تو میں نے کسی کو پتہ نہیں بتایا، آج اس نے صلح کر لی تو میں کیسے بتاؤں؟ میرے بھائی بہنوں، دنیا یہ ہماری دوسری بنیاد ہے، ہمیں جہاں رہو محمدی بن کے رہو، محمدی بن کے رہو. دونوں مہربانوں سے واسطہ ہے، دونوں ہستیاں عظیم ہیں، کریم ہیں، مہربان ہیں. میرے نبی سب سے محبوب بیوی حضرت عائشہ، آپ ان کے گھر میں آئے، آپ نے کہا حضرت ام عائشہ یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو کریں. تو آپ نے کہا اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلنت وما انت اعلم به منها. یا اللہ عائشہ کے اگلے گناہ، پچھلے گناہ، چھپے گناہ، ظاہر گناہ جو تو جانتا ہے وہ ساری معاف کر. تو حضرت عائشہ سن کے زمین پہ لیٹ گئی اور ہنسنے لگی، خوش. آپ نے کہا عائشہ تو اتنی کیوں خوش ہو رہی؟ تو آپ نے میرے لیے اتنی بڑی دعا کر دی، میں خوش نہیں ہوں گی؟ آپ نے کہا انہا لدعوتی لامتی کل یوم، عائشہ تیرے تو کہنے پر تیرے لیے دعا کی ہے، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت، یہ میری روز کی دعا ہے اپنی امت کے لیے. میرے بھائیوں، میری بہنوں، میرے نبی کی زندگی روشن کتاب کی طرح، کھلی کتاب کی طرح. قرآن میرے نبی کو ہائی لائٹ کرتا ہے، میرے نبی کی زندگی پوری سیرت موجود ہے. چلنے والے بنو، ڈھونڈنے والے بنو، تلاش کرنے والے بنو، انہی کے تو فعل آگے راستہ ملے گا. جنت کے دروازے پر پہنچ چکے ہیں، اولین آخرین، مرد عورت، دروازے بند. جہنم کے دروازے پر جب جائیں گے نا نافرمان تو ایک دم گیٹ کھلیں گے، اندر چلے جائیں گے. حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها، اور جب جنت کے دروازے پر جائیں گے حتی اذا جاؤها فتحت ابوابها. وہ
کیا ہوگا جب جنت کے دروازوں پر جائیں گے، دروازے بند، سورے بند، تالے لگے، ارے یہ کیا کر رہے ہیں؟ یہ کیا ہوگا؟ اندر کیسے جائیں؟ دو چشمے چل رہے ہوں گے بڑے، ایک سے پانی پیئیں گے، سینے کا غصہ، نفرت، حسد ختم، پیٹ کا پیشاب پاخانہ ختم۔ اس پانی کے چند قطروں کے بعد نہ کبھی پیشاب پاخانہ بنے گا، نہ اندر میں حسد، نفرت، غصہ۔ دوسرے سے وضو کریں گے تو چہرے ایسے تر و تازہ کہ ہمیشہ کے لیے چہرے پر نہ بڑھاپے کے آثار، نہ بیماری کے آثار۔ ہر آدمی اپنی قد میں 130 فٹ، جنت کے دروازے پر اماں اور ابا کا قد ہوگا 130 فٹ، چونکہ جنت کی لڑکی بھی 130 فٹ ہے، جنت کے خادم بھی 130 فٹ ہیں۔ میں مذاقن کا کرتا ہوں 5 فٹ کا جنتی جنت میں چلا جائے تو بیگم تو جیب میں ڈال لے، جنت کی حور ہسبینڈ کو جیب میں ڈال کے ڈھونڈتی پھرے گی، سجے پاسے پایا کہ کھبے پاسے پایا۔ تو اللہ آدم علیہ السلام کی ہائٹ پہ لائے گا، ہمیں اس ہائٹ پہ لائے گا، 130 فٹ کی ہائٹ پر سارے، داڑھی غائب ہو جائے، داڑھی نہیں ہوگی، یہ دنیا میں ہے، وہاں کوئی نہیں ہے۔ اور حسن یوسف علیہ السلام کا، قد آدم علیہ السلام کا، عمر عیسیٰ علیہ السلام، دل ایوب علیہ السلام، زبان کی مٹھاس داؤد علیہ السلام، اور اخلاق جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والے، پیشاب سے پاک، پاخانے سے پاک، تھوک سے پاک، موت سے پاک، نیند سے پاک، تھکن سے پاک، بڑھاپے سے پاک، درد سے پاک، دوا سے پاک۔ ہاسپٹل نہیں پوری جنت میں، ٹوائلٹ نہیں پوری جنت میں، واشنگ مشین کوئی نہیں، کچن کوئی نہیں، عورتوں کی موج ہو گئی، کچن ہی کوئی نہیں، پکے پکا ہے، یا تو تمہیں بھی پکانا پڑتا۔ پوری جنت میں بیگ کوئی نہیں، ایک چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں، چھوٹا سا بیگ کوئی نہیں ہے پوری جنت میں، سبحان اللہ۔ اور کپڑے کیسے پہنے ہوں گے؟ 100 جوڑے پہنے ہوں گے، ہر مرد عورت نے 100 جوڑے۔ اور تم سردیوں میں یہاں جب بڑے بڑے کوٹ پہنتے ہو کتنا چلنا مشکل ہو جاتا ہے، تو 100 جوڑے کا تصور کرو تو لگے گا جب ترائے من دی بوری آ گئی۔ نہیں، جنت کے جوڑے کا وزن نہیں ہے، 100 ہو چاہے 1000 ہو، اس کو اللہ نے بے وزن پیدا، وزن کھینچ لے گا ان میں سے۔ اور جو جنت کی یہ ایمان والی عورتیں جو بیٹھی ہیں، یہ جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوں۔ جنت کی لڑکی بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے، ہم بنے آگ، پانی، مٹی، ہوا سے، وہ بنی ہے مشک، عنبر، زعفران، کافور سے۔ اس کے چہرے پر رب نے اپنا نور ڈالا ہے، اپنا نور ڈالا ہے۔ وہ سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر میٹھے ہو جائیں، سورج کو انگلی دکھائے، سورج نظر نہ آئے، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے، زمین سے لے کر آسمان تک خوشبو پھیل جائے، آسمان پر بیٹھ کر انگلی نیچے کر دے، ساری کائنات میں روشنی پھیل جائے، جو مسکراتی ہے تو دانتوں سے جو نور نکلتا ہے، ساری جنت میں ایسے روشنیاں ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے کہ جنت کی لڑکی مسکرائی ہے، اس کے دانتوں سے نکلے ہوئے نور نے ساری جنت کو روشن کیا ہے۔ ایمان والی عورت اس عورت سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہو، چاہے وہ دنیا میں خوبصورت ہے، حبشی ہے، بلکہ جو حبشی یا جو کالے رنگ کا مسلمان مرد ہے یا عورت ہے، اس کے لیے میرے نبی کی بشارت ہے، جو دنیا میں کالا رنگ لے کے پیدا ہوا مر گیا، اس کے لیے بشارت ہے، جو وہ جنت میں جائے گا تو اس کے چہرے کا نور 1000 سال سے دکھائی دے گا، 1000 مائل نہیں، 1000 سال سے اس کے چہرے کا نور چمکے گا، پتہ چلے گا وہ کالی عورت ہے جو ٹورانٹو میں رہتی، وہ کالا مرد ہے جو ٹورانٹو میں رہتا تھا، کہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی، یہ طاقت اندر کے نور سے باہر آئے گی۔ میرے نبی جنت تک پہنچانے کا وسیلہ اور ذریعہ، جنت میں بٹھانے کا ذریعہ اور وسیلہ۔ تو ٹورانٹو کا مسائل حل کرنے کا وسیلہ نہیں بن سکتا،
टोरंटो के मसाइल हल करने का जरिए जन्नत का जरिया बनना है, जहन्नुम से बचाने का वसीला बनना है, अल्लाह की पकड़ से बचाने का वसीला बनना है। टोरंटो के छोटे छोटे मसले हल करने का वसीला कैसे नहीं बन सकते। जे तो कुंभ करामत दुनिया वल्लाफरा, जब दोनों चश्मों से पानी पी लेंगे ना, फिर कहेंगे अब जन्नत में कैसे जाएंगे, तो कहेंगे चलो अब्बा जान से बात करते। कौन? आदम अलैहिस्सलाम। उन्हें भूल ही जाएगा कि आज मोहम्मद मुस्तफ़ा के सिवा कोई नहीं ले जा सकता। हमारे नबी को ना अल्लाह ताला हाईलाइट करने के लिए वहां तो जाएंगे, अब्बा जान, दादा जान, अब नबियों के बाप, नबियों के दादा, सारी नस्ल आपकी, तो आप हमें जन्नत में ले जाएं। वो कहेंगे मैं तो तुम कटाया है, मैं लेके में जा अल खरजकुम इल्ला खतियत अबीकुम, मैंने तो तुम्हें निकलवाया था, मैं अंदर कैसे ले जाऊं, जाओ बाबा किसी और से बात करो। अब ये ऐसे चलेंगे, आदम अलैहिस्सलाम, शीस अलैहिस्सलाम, नूह अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इदरीस अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, याकूब, इसहाक, यूसुफ, सारे नबी, और सब इनकार 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 इनकार। सबसे आखिर में आएंगे ईसा अलैहिस्सलाम। ईसा अलैहिस्सलाम राज से पर्दा उठाकर कहेंगे देखो तुम खामखा थक रहे हो, आज मोहम्मद मुस्तफा के सिवा कोई दरवाजा नहीं खुलवा सकता, उधर जाओ। इसमें सिर्फ उम्मत नहीं होगी, बाकी भी होंगे। अब सब आएंगे हमारे नबी के पास, या रसूल अल्लाह, या नबी अल्लाह, इस्तफ्ति लनल बाब, दरवाजा तो खुलवाएं हमारे लिए। तो आप कहेंगे अना लहू, मैं ही खुलवाऊंगा। तो आपने फरमाया मैं सजदे में सर रखूंगा, मेरा अल्लाह मेरे ऊपर अपनी तस्वीर और तारीफ का इल्हाम करे, मैं अल्लाह की वो तारीफ करूंगा जो पहले कभी ना की होगी। तो फिर मेरा अल्लाह कहेगा या हबीबी या मोहम्मद, मेरे महबूब मेरे मोहम्मद, इरफा रासक सल तुअता इशफा तुशफ़ा, सर उठाइए, सवाल कीजिए, मांगिए, मिलेगा, शफात कीजिए, कबूल है। तो कहेंगे या अल्लाह जन्नत का दरवाजा खोल। तो आप कहेंगे, अल्लाह कहेंगे आप बिस्मिल्लाह करें, आप इफ्तिताह करें कि अल्लाह मैं तो तैयार हूं। तो एक सवारी आएगी जन्नत से उड़ती हुई, वो आकर लैंड करेगी हेलीकॉप्टर की तरह। मेरा नबी उसके ऊपर ऐसे बैठेंगे, उसकी जो रस्सी है ना वो नीचे गिर जाएगी, ऐसे गिर जाएगी। रस्सी गिरने का मतलब है कि इस सवारी की ड्राइविंग मेरे नबी खुद नहीं करेंगे, कोई आएगा, ड्राइवर आएगा जो रस्सी लेकर चले। ये इतना बड़ा, इतनी बड़ी इज्जत है कि अल्लाह के नबी की सवारी का ड्राइवर बने कोई, कोशवान बने, या सब नजरें ऊपर उठाएंगे, कौन 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 कौन, ऐसे ऐसे सब देख रहे हैं, ख्याल घूम रहे हैं लोगों के। अली को बुलाएंगे, हसन को बुलाएंगे, हुसैन को बुलाएंगे, अबू बकर को बुलाएंगे, उमर को बुलाएंगे, उस्मान को बुलाएंगे। आवाज आएगी बिलाल को बुलाया जाए, बिलाल हबशी, आल भी पीछे रह गई और अरब भी पीछे रह गए। बिलाल आएंगे, कहा बिलाल मेरी सवारी की लगाम पकड़े और मेरे आगे आगे चले। आप दरवाजे पर पहुंच के दस्तक देंगे, अंदर से आवाज आएगी कौन? आप कहेंगे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। वो कहेंगे या रसूलुल्लाह मैं हूँ जन्नत का जीएम, आज की जुबान में जीएम, मैं हूँ जन्नत का जीएम, जनरल मैनेजर है, मेरा नाम है रिजवान। मुझे अल्लाह ने कहा था जब मेरे नबी नॉक करें तो तुमने खोलना है, किसी फरिश्ते से नहीं खुलवाना। मैं कभी किसी के लिए नहीं उठा, आपके लिए उठ रहा हूँ। और आके दरवाजा खोलेंगे और आप अंदर दाखिल होंगे। और आपने फरमाया मेरे साथ मेरी उम्मत के गरीब मर्द औरत पहले दाखिल होंगे, गरीब लोग पहले दाखिल होंगे, मालदार लोग भी जाएंगे, लोग पीछे होंगे, और गरीब लोग मेरे साथ साथ होंगे। फिर आपने कहा मेरा एक उम्मत ही है कि वो जन्नत के दरवाजे पर आएगा तो हर दरवाजा कहेगा, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जहन्नुम के 7 हैं, जहन्नुम छोटी है, जन्नत बड़ी है। तो वो हर दरवाजा कहेगा आप इधर आए, वो कहेगा नहीं आप इधर आए, आप इधर आए, आप इधर आए। हर दरवाजे की तमन्ना होगी ये नेक बंदा मेरे अंदर से गुजरे। तो सलमान फारसी हूँ जरा ऊपर होकर कहने लगे या रसूल अल्लाह ये कौन है? तो आपने ऐसे इशारा किया ये है अबू बकर बिन अबी कुहाफा। फिर आपने कहा उमर, जन्नत में एक महल देखा,
اتنا خوبصورت کہ میں سمجھا میرا ہے۔ میں نے پوچھا یہ کس کا ہے؟ مجھے کہا گیا قریشی کا ہے۔ میں نے کہا میں قریشی ہوں، میرا ہی ہے۔ میں جانے لگا تو مجھے کہا گیا آپ کے غلام عمر بن خطاب کا ہے۔ پھر آپ نے کہا عثمان جنت میں ہر نبی کا ایک ساتھی ہے، میرا ساتھی تو ہے۔ پھر آپ نے علی کا ہاتھ پکڑ کے یوں سینے سے لگا لی، کہا علی تو خوش ہے؟ جنت میں تیرا گھر میرے گھر کے سامنے ہوگا۔ تو علی رونے لگے، کہا یا رسول اللہ میں راضی، میں راضی۔ طلحہ زبیر، جنت میں ہر نبی کا ایک خادم، میرے دو خادم، ایک طلحہ ایک زبیر، اس شان سے میرے نبی جنت میں داخل ہوں اور اپنی ساری امت کو لے کر داخل ہوں گے۔ اور ایمان والی عورتیں ان کو اللہ پہلے جنت کے گھروں تک پہنچا دے گا کہ جب مرد اپنی جنت میں پہنچیں تو ایمان والی عورتیں جنت کے حسن سے خوبصورت ہو کر اپنے خامدوں کا استقبال کرے۔ لہذا جب وہ دروازے پر پہنچیں گے تو یہ ان کو گلے لگے گی اور کہے گی انت حبی و انا حبک، میں تیری محبوب تو میرا محبوب۔